اے مقام، اے اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عطا فرمایا۔ جی آیت مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ 24 سپارے دی سورہ زمر آیت نمبر 33 آپ حضرات سامنے میں پیش کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ مولا علی سرکار اور تمام مفسرین انہوں نے کہا ہے کہ ایمان لیاؤن وچ سب تو پہلے جس ہستی نے نبی پاک دی نبوت دی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جو فرمایا تو سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دی نبوت دا اعلان کیتا ہے، منے کلمہ طیبہ پڑھے بنسبت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے ادو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچے سن جی میں گھر وچ کوئی بچہ ہوندا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو ایمان لیاؤن واسطے اے آیت دے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ مننا بہتر ہے۔ تمام مفسرین کا ایک قول ہے۔ اور اس کو علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجاہت والے سب اسلام لیاؤن تو پہلے معاشرے وچ مکے وچ عزت والے سب عرفہ و اعلیٰ مقام آپ نو نصیب سی۔ آپ تحمل و بردباری والے سن، سخی سن، سخاوت کرن والے سن، عقل مند سن، دانشور سن، علم والے سن، نرم طبیعت والے سن، عزت و وقار اور شان والے اسلام لیاؤن تو پہلا بھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق سب تو پہلے فرمائی۔ حضور کی نبوت کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی اور حضرت ابو بکر کی تصدیق رب ذوالجلال نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت دی وقار توجہ ذرا، سب تو پہلے ایمان لے دا واقعہ آپ دا اور یہ آیت جڑی کے مطابق میں انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر۔ توجہ بھائی، قرآن پاک دی آیات بینات تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کر لیے تھے حدیث مصطفیٰ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عقل مند، دانشور، علم فہم والے، حلم والے، نرم طبیعت والے، اعلیٰ درجے دے فائز، سخاوت والے، سخی، محبت والے اور وحشت یعنی عزت وقار دے نال آپ دا اہل قریش تے دبدبہ بھی ایسی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث دے راوی نے شرح صحیح مسلم دے اندر اور دیگر کتب دے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی بیست تو پہلے ایک گل ذہن چ رکھنی، جو لفظ بیست دا ہے نا، یہ تو مراد ہے کہ جدو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے، آپ دی پیدائش جڑی ہو پہلے دی پیدائش دا لفظ ہے۔ جدو بیست دا لفظ ہونا ہے اس ویلے سمجھنا ہے کہ نبی پاک نے جدو اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن وچ گئے، یمن وچ گئے تے ایک بڑھا ایک عالم دین او دے نال آپ دی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ کے او وڈیرا او بڑھا عالم دین کہن لگا، اے ابو بکر، میرا گمان اور میرا علم کہندا ہے کہ تسی اہل حرم وچوں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم وچوں ہاں۔ انہاں کہا میرا گمان اور میرا علم اس بڑھے عالم دین نے کہا اے کہندا ہے کہ تو اہل قریش وچوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں اہل قریش وچوں ہوں۔ اس بڑھے عالم دین نے کہا میرا علم تے میرا گمان اے گل کہندا ہے کہ تسی بنی تمیم وچوں ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں تمیم بن مرہ دی اولاد وچوں ہوں۔ اس بڑھے عالم دین نے کہا ذرا اپنے پیٹ تو قمیض نو اٹھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں قمیض نو کیوں اٹھاواں، کیوں اپنا پیٹ ننگا کراں؟ او سکھیا میرا علم تے میرا گمان اے گل کہندا ہے کہ حرم دے اندر مکے دے اندر ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے گا، اعلان نبوت کرے گا، اور ادا ایک مشیر ہوئے گا جیڑا ادھیڑ عمر دا ہوئے گا، ادکر عمر دا ہوئے گا، ایک نوجوان ادا غلام بنے گا۔ اے نوجوان مشکلات مہم نو آسان کرنے والا ہوئے گا، مشکلات نو حل کرنے والا ہوئے گا۔ او ادھیڑ عمر دا بھی او دے نال اسلام نو بڑا فائدہ ہوئے گا، او دا مشیر ہوئے گا، حجر دا سفر دا ہر جگہ او دا ساتھی ہوئے گا۔ اس واسطے میرا علم تے میرا گمان کہندا ہے، میرا علم کہندا ہے جڑا او دا ادھیڑ عمر دا ساتھی ہوئے گا، او دے پیٹ دے اُتے ایک کالا تل ہوئے گا، او دی کھبی ران تے بھی ایک علامت ہوئے گی۔ اس واسطے تو میں نو اپنا پیٹ ذرا ننگا کر کے کیوں نہیں بخانا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا تو سا علامت دسی ہے اور یہ دی وجہ دسی ہے تو میں تو دسنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑے ویلے اپنے پیٹ تو کپڑا چکیا، او صاحب بڑھے عالم دین نے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری ناک دی جگہ ہاتھ رکھیا، ناک دے اُتے کالے رنگ دا تل ویکھیا، کہن لگا رب کعبہ دی قسم اے ابو بکر تو نبی کریم دا رفیق ہدایت تو ہٹینا، ہمیشہ نبی پاک دا دامن پکڑ کے رکھی، اللہ نے تینوں نعمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ ڈھیر عمر دا جڑا ہے وہ ابو بکر تو ہے، میرا علم تے گمان ہی گل کہندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک گل سنی، واپس سفر تو آئے مکے میں جدو آئے مکے بھی چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مینوں عقبہ بن ابی معیط
شیبہ، ربیہ، ابو جال اور ابو بختری اے ملے اور مل کے کہنے لگے اے ابو بکر ایک عجیب کام ہو گیا ہے، بڑا بڑا ایک کام ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ اخی ابو طالب دا یتیم بھتیجا جڑا ہے اونے اعلان نبوت کر چھڈے ہے، او کہنا میں اللہ دا نبی ہاں، میں مرسل بن کے آیا ہوں۔ اگر سم تیرے امید امید نہ ہوندی تو نہ ہوندا ایسا آپ گل کرنی سی، لیکن چونکہ تو ساڈے چ موجود ہے اسی تیرا انتظار پہ کردے ساں اور تیرے کی فیصلہ سننے دس کی کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سمجھا کے احسن طریقے دے نال واپس کر دیتا، وہ واپس چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ نکلے اور نبی کریم دا پتہ کیتا کتے محمد عربی ملن گے۔ پتہ چلیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق سدھے گئے، جا کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں نبی کریم باہر آئے، حضرت ابو بکر صدیق ملے اور فرمایا میں سنیا ہے تو اعلان نبوت فرمایا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ دا نبی تے رسول بن کے آیا ہوں، تینو ایمان دی دعوت دینا وا، اللہ تعالیٰ نو من لے، میرے نبی آخر زمان تسلیم کر لے۔ حضرات جس لئے گل ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ این کی نہیں مان لئیے، سارے رولا پہ باندھے ہیں کہ ساڑھے پیچھے پیدا ہو کے ساڑھے خاندان چوئی انہوں اعلان نبوت کر دیتا ہے، اس سرکار کی میں منی ہے، دلیل کی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مسلمانوں، میرے آقا نو اللہ نے علم عطا فرمایا، جبریل بھی آکے دس دے دے اور جبریل تو علاوہ رب نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، جبریل نہ بھی دسے میرے نبی کریم اللہ دی عطا نہ آپ بھی دس دے دے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر او یمن دے اندر جڑا بڑھا تینو عالم دین ملیا سی کیا او دے دسن دی دلیل کاٹے؟ اسی آکو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صدیق اکبر عرض کر دے میں یا ایک کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑھے تھے میں نو یمن وچ بڑے ملے نے، کیونکہ اس عالم دین نے بھی کیا سی ابو بکر ٹھہر جا میں تینوں چند شیر سنانا، میرے شیر سن کے جائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دے شیر سن کے آئے سن۔ سنو میرے نبی پاک نے فرمایا اے جڑا یمن دے اندر بڑھا ملیا، آپ نے فرمایا مینوں تے یمن دے اندر بڑے ہی بڑھے ملے نے، تسی کیڑے بڑھے دی گل کردے ہو؟ میرے نبی پاک نے فرمایا بڑھے تے بڑے ملے ہون گے، لیکن میں تینوں اس بڑھے عالم دین دی گل کرنا وا جنہیں تینوں شیر بھی سنائے۔ کلمہ پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ تانوں ایک گل دسی کنے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیم فرشتہ اللہ دا او جڑا سارے نبیاں دے کول آوندا رہیا ہے وہی خدا لے کے آوندا رہیا ہے، او قدیم فرشتے نے مینوں آ کے ساری گل دسی ہے۔ اے گل کرن دی دیر سی ابو بکر صدیق کہن لگے ہاں سونیا میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے رب نو وحدہ لا شریک
دے نال آپ فرماتے ہیں جدو میں کلمہ طیبہ پڑھے تے مکے دے اندر کوئی میرے تے خوش نہیں سی پر جیڑی خوشی کملی والے آقا نو نصیب ہوئی وہ کسی نو نہیں سی اے دے تو خود اندازہ کرو کہ رب ذوالجلال نے آپ جبریل نو بھیجے ہے تے جبریل امین نے آ کے دسے ہے کہ سونیا اعلان نبوت کر دیتا ہے ابو بکر صدیق نو سب تو پہلا دعوت دے تیرا کلمہ ابو بکر پڑھے گا گویا اللہ نو منظور سی اللہ نے خود بھیجا ہے اور ابو بکر صدیق نو کلمہ پڑھوایا ہے اللہ اکبر حضرات علی وقار اے تے پہلے ہی جناب ہر جناب صفت موجود سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جدوں کہ بت پرستی دا دور سی چاٹ پھیرے بت پرستی جویں اج میوزک دا دور ہے ہر پاسے گانے ہر پاسے ڈرامے ہر پاسے فلماں اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں بت پرستی دا دور سی شراب نوشی دا دور سی زناکاری دا دور سی جھوٹ اور غیبتاں دا دور سی حضرت ابو بکر صدیق کہی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا میں ساری زندگی شراب نہیں پیتی میں زنا دے نیڑے نہیں گیا میں ساری زندگی کدی جھوٹ نہیں بولیا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت ابو بکر صدیق تو سچ پہ کہنا ہے ابو بکر صدیق نے کتے کتے زندگی گزاری میرے نبی پاک نال دے نا بچپن تو ویسے نہ سن لیکن بندہ گلیا بھی تو ہوتا ہے نا لیکن میرے آقا نے تصدیق فرما دیتی ابو بکر جو تو کہنا سچ ہے حضرات علی وقار توجہ فرمانا اے جناب من حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ دے نال آپ دا سینہ ایمان نال روشن ہویا حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان بن مظعون حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد ابن ابی وقاص اے صحابی رسولہ نو ابو بکر صدیق نے اسلام دی تبلیغ فرمائی اے ابو بکر دی وجہ دے نال نبی پاک دی غلامی دے اندر آئے صحابہ دا مجمع لگا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو فرمایا جب میں اعلان نبوت کی تھائے کسے میری دعوت اعلان سن کے فرمایا کسے گھڑی سوچے آئے کسے دیاری سوچے آئے کسے ہفتہ سوچے آئے کسے مہینہ سوچے آئے کوئی سال سوچ دار آئے اور میں جنہوں سب تو پہلا دعوت دیتی توجہ فرمایا میرا کلمہ پڑھے آئے ابو بکر صدیق دی ذات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ بھی کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایا استفا سایہ واسطہ مزہ نہیں پہ ہوتا پہلا کیا ہے وہ آ رہے ڈبا ہی بند ہی کرم والے میں کیا کر میں تو دسے مزہ نہیں آ رہا پر جب چھپیا ہے بندہ پھر پاوے ہر سخت ہوئے پاوے نرم ہوئے وہ تو چل نہیں چل رہے توجہ ہے نا مزہ آ ڈبا اللہ جی آئی صاحب تو ہمیں جزائے خیر دے توجہ جی میں نے دسے جناب توجہ بھائی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عز و ناز کوئی
سچ لے کے آیا وہ نبی پاک دی ذات ہے، اور جڑا سچ دی تصدیق کرنے والا ہے وہ ابو بکر دی ذات ہے۔ ایک ہے دوسرا معراج دی راتی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی دے صدون سارے مسجد اقصی کو دیکھیا اور لا مکان تک گئے، لیکن سرکار جو تشریف لے آئے صبح سویرے ابو جہل ملیا، لیکن اس کو پہلے جبریل امین علیہ السلام ملے۔ طبقات کبریٰ دے اندر، عرفان سنہ دے اندر اور دیگر کتابہ دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام آئے، ایک مقام تے جبریل ملے، نبی پاک نے فرمایا جبریل ایک معراج دا واقعہ جدوں میں جا کے بیان کرنا ہے، اس میری گل نو سچ کون سمجھے گا؟ حضرت جبریل امین نے کیا یصدقو کا ابو بکر وہو الصدیق، فرمایا کملی والے کوئی تیرے واقعہ دی تصدیق کرے نہ کرے پر تیرا ابو بکر تصدیق کرے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان صحابہ، شان مصطفیٰ۔ جماعت ثانی کا مہینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمام عالم اسلام کے اندر بیان کی جا رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ مولا علی کا دن بھی اسی منانے ہیں، حضرت عثمان غنی کا دن بھی اسی منانے ہیں، مولا عمر پاک کا دن اسی منانے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا دن بھی اسی منانے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جس نے مدنی کریم آئے تو چونکہ نواں اسلام یعنی کہ اعلان نبوت تو ایسی اسلام پھیلتا ہے پیا کہ ہر روز قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوتا سی۔ ابو جہل سویرے ہی ملیا سرکار میں، کہنے لگا سنا اے محمد بھتیجے کوئی نویں گل سنا، تمسخر دے طور تے ہٹ دے طور تے کوئی نویں گل سنا، لوگ جو نویں سنانا ہے نال ہوتی کا پرسان۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو پھر میں ادھی رات اٹھیا ہاں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہاں اور مسجد اقصی دی سیر کیتی ہے اور میں راتوں رات واپس بھی آ گیا ہاں۔ ابو بکر کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، ایڈا کیوں ایڈا کلم یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دوسرے نو آخر لگا بیٹھو ہے وہ کیڈا جھوٹ پہ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کو دے لفظاں چ کہن دیا، کہنے لگا دیکھو وہ کنے ہفتے لگتے نے مکیوں مسجد اقصی تک جان دے، مہینے لگتے نے تے پھر واپس آن دے، یہ کہتا میں راتوں رات گیا تے واپس بھی آ گیا۔ میرے نبی پاک نو دی عقل دے مطابق گل کیتی، کیونکہ جنی عقل ہوئے انہی گل کرنی چاہیے۔ یہ عربی دا مقول ہے، سرکار کو پتا سی میں آئی نہیں مننا تے وہ اتلی میرا آج دی گل دے نال کی کراں، جڑے نے گل کی انکار کر گیا۔ بلکہ تفاسیر دے اندر موجود ہے جڑے نویں مسلمان ہوئے سن اے گل سن کے وہ بھی پھر گئے، انہاں کہا یہ تے گل نہیں غلط ہے کیویں ہو سکتا ہے ویکھو کڈا بڑا جھوٹ ہے، وہ بھی پھر گئے۔ اور کچھ ساتھی تھے ابو بکر ابو جہل جڑا کہنے لگا نا ہن تو پھسے اے جنہ کلمہ پڑھیا کچھ تو ہی پھر گئے نا تے جڑے تیرے بہتے چہتے نے انہاں نوں بھی ایسے گل نال تیرے تو پسند کر گئے۔ وہ سیدھا ٹریا حضرت ابو بکر صدیق دے بوئے تھے۔ سب تو وڈا صداقت دا بادشاہ اللہ رسول تو بعد اے سب تو سچے دے دروازے تے سب تو وڈا جھوٹا ابو جہل بے ایمان گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ابو بکر باہر آئے، پوچھا آیا ابو جہل کیویں آیا ہے؟ آخے یار تیرے نال گل کرن واسطے آیا وا۔ فرمان لگے کر کیڑی گل کرنی آ؟ اگے کوئی بندہ آکھے میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا بھی آ
ہٹ کرے بندے تے کڈی بھی گل کرے کنا بھی غصے سے کوئی گل کرے فوراً جواب نہیں دینا چاہیے اس گل کو سمجھو تولو وزن کرو سوچ سمجھ کے جواب دیو اگر ابو بکر صدیق جلدی کرتے تو پھر تے اسی کے نہیں لیکن کہہ لگے دس پہنا ہے دعویٰ کردہ کونے پہ اللہ اکبر ابو جان کہہ لگا وصاحبکم او تیرا صاحب او جنہیں صدقے واری جانا ہے او جنہیں تو تن من ورن واسطے تیار ہے او نبی آخر زمان دعویٰ پہ کردائی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فرمایا انہیں غلام دیے پروازے وہ سدرۃ المنتہا میں کتھے وے وہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے ہر باری چاہے تے جے غلام دیے پروازے تے آقا دی کی پرواز ہوئے فرمایا میں تصدیق کرنا جو میرے آقا نے دعویٰ کیتا ہے تے سچ ہے میرے آقا نے دعویٰ کیتا ہے تے اللہ اکبر حضرات ابو جہل چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق گھروں نکلے دربار مصطفیٰ و نعرے نے اجے نبی پاک دی کول آ کے بیٹھے نہیں گل ابو جہل دی کیتی نہیں غیب دیاں خبراں دین والے نبی نے فرمایا او صدیق تو ابو جہل نو سچ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے تو صدیق ہے حضرات لوگاں نے نبی جاندا کچھ نہیں میرے نبی نے ابو بکر صدیق دے پہنچن تو پہلے گل سنی نہیں فرمایا تو سچ آکھے ہے ابو جہل نے تو جو آکھے سچ آکھے ہے میں واقعی معراج کر کے آیا اللہ اکبر حضرات تیسری بات اس آیت کے تحت میں دو واقعے عرض کیتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہ سچ لیون والا ہے دوسرا سچ دی تصدیق کرنے والا ہے معراج دے واقعہ دی بھی اور کملی والے دی نبوت دی بھی تیسری بات سنو قرآن پاک دی آیات بینات دیتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف دے غلام سخت امیہ بن خلف جڑا کو سخت سی اور بڑا ظالم قسم دا سی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے بازار دے اندر سودا خریدنے واسطے تے مکے دے ایک چوک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے فرمایا اے بتاں دی پوجا چھڈ دیو روزی دین والا رب ہے عزت دین والا اللہ رب العالمین ہے اولاد دین والا مالک المولا ہے مشکلاں کو حل کرنے والا او ذات باری تعالی ہے اے بت نے مٹی دے پتھر دے پانسے دے تانبے دے اے کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں اے کچھ نہیں کر سکتے میں اللہ دا نبی بن کے آیا لہذا آپ نے فرمایا کہ کسی تکڑے نو ماڑے دے اوتے کوئی فوقیت نہیں کسی گورے نو کالے دے اوتے کوئی فوقیت نہیں کسی اعلیٰ نو ادنا دے اوتے کوئی فوقیت نہیں کسی چودھری نو کمی دے اوتے کوئی فوقیت نہیں اللہ دی بارگاہ چ او مقبول ہے جڑا زیادہ تقوی والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیحت فرما رہے ہیں حضرت بلال نے کنا وچ آواز پئی آواز سن کے کہ ایڈی درد والی آواز ایڈی محبت والی آواز سرکار فرماتے نے ماڑیاں نال پیار کرو میں جڑا اسلام لے کے آیا ہاں او غریباں نال تعاون کرو ایک دوسرے دے کام آو ایک دوسرے نال ہمدردی کرو یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھو اے درس دے دے پے بلال حبشی دے کنا وچ اے محبت والا آواز آ پیا قدم
چیب گویا کر دے بلال کھلوتا رہا نبی پاک دی نظر اٹھی بلال نے چہرے تے پئی بلال نے نبی پاک وال ویکھیا نظر پر نظر ٹکرائی ادھروں سرکار ٹرے ادھروں بلال قریب ہویا جڑے قریب ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا او دوستا دس کون ہے کہنے لگا میری تے حیثیت کوئی نہیں نہ میری ذات ہے نہ میری اوقات ہے سونے تو سونا ہے تیری گل بات سونی ہے تو دس تو کون ہے میرے نبی پاک نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تینوں دعوت دینا اللہ دی توحید نو مان لے میری رسالت نو مان لے میں سچا دین لے کے آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے نبی پاک کا کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام میں چاہ گئے سرکار دے غلام ہو گئے سودا سودا خریدے ہم پہلے جان کا نام نہیں لے دے نبی پاک نے فرمایا جا تیرا جڑا آقا ہے نا امیہ بن خلف بڑا سخت ہے سزا دے گا مارے گا جا پھر ملاقات ہو جائے گی آدھا سونیا ساری زندگی غلامی گزری ہے میں غلام میرے ماں باپ غلام میرا خاندان غلام لیکن آج پہلی باری بڑا کلمہ پڑھے اسا نگاہ ایسی پائی ہے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے میرا دل روشن ہو گیا ہے میرے دل چ محبت آئی ہے مینوں احساس ہویا ہے کہ اس کائنات دے اندر کوئی دکھاں دے اتے زخماں تے مرہم رکھن والا بھی ہے کوئی دکھ وڈان والا بھی ہے آقا تیرے کو جان تے دل نہیں کردا فرمایا پھر ملیں گے ہن جا حضرت بلال گئے سودا خریدیا گھر گئے امیہ بن خلف غصے نال لال تے پیلا کہنے لگا ایڈا سے اینی دیر لائی دی کدوں تک گیا سودا لین کہنے لگا اے میرے آقا سودا لیندے ہاں اج دیر ہو گئی ہے آگے کتھے رہ گیا سے کیوں دیر ہوئی ہے تے نالے بڑا خوش ہے تیرے چہرے دی اج بندر کچھ اور بھی لگ دی ہے تو خوش ہے اگے تے کدی تیرے چہرے تے مسکراہٹ تے خوشی دیکھی نہیں کہنے لگا روز سودا لین جاندا سا پر جیڑا سودا اج خریدیا زندگی چ مزہ ہی نہیں کدی آیا سودے دا مزہ آ گیا امیہ بن خلف کہنے لگا گل کھل کے کر کی پیا کہنا ہے سیدھی طرح گل کر مینوں شک پیا پیندا ہے اگر میں ایمان دا سودا کر آیا میں ایمان خرید لے آیا کفر ویچ آیا ایمان خرید لے آیا اللہ اکبر اس تو پہلے بلال دس دینے پہ او کہندا پیا کھل کے گل کر دس کیدے نال مل کے آیا ہے کنوں مل کے آیا ہے کیدے نال تو گل بات کر کے آیا ہے حضرت علی وقار شہر دی زبان چرد کراں کہندا ایک ماہ مدن اور ایک ماہ مدن او گورا صافدن اور ایک ماہ مدن او گورا صافدن اور اچھی نظریں کھل کے بجارتا نہ پا کہنے کا سن پھر وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء اسی ایسے کہ ختم
حسینو 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 پڑھ لے امیہ غصے کا لال پیلا مارنا بھی شروع کیتا پیسے کا لالچ بھی دیتا پیا سبز باغ وخائے ترانہ بھی ہے پیا ڈرانا بھی ہے پیا کہ کسی طرح انہا کلمہ پڑھنا چھڑ دے بلال اندر یہ نہیں ہو سکتا ساری زندگی چکو بری تے مزہ آیا زندگی دا انہیں شکر دوپہر گرم ریت دے اتے لٹا کے نا کمر ننگی کر کے لٹا کے اتے تبدا ہویا پتھر رکھیا اور جناب میں نے کہنے لگا دس دا نا لینا چھڑائی کے نہیں او بلال نو مار پئی پئی نہیں ہے پر زبان وچوں آہد 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 دے آوازے نے گلی وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضور نے جدو آواز سنے حضور فرما دینے آہد نچینا او جنو آہد آہد پیا کہنا ہے اوہی اس ظلم تو تینوں نجات عطا فرمائے گا حضور کے ابو بکر صدیق کو ملے اور کہنے لگے بلال نہ کہنے لگے ابو بکر بلال نو مار بڑی پہنی ہے پہنی بلال نو گرم ریتے لٹایا جاتا ہے سخت گرم پتھر رکھ کے امیہ کو سزامہ دیتا پیا اینی گل میرے آقا نے کی تھی کہ مزاج شناس مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے آقا کی چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کر گئے نصف شیر سونا لیا سونا لے کے اپنا خوبصورت کڑیر جوان آتا نال نے اپنا غلام اور جا کے امیہ بن خلف نو کہنے لگے او امیہ بن خلف 10 بلال بیچنا ہے امیہ کہنے لگا بیچنا ہے آگے کال کر کی مانگنے آگے غلام دے بدلے غلام کاڑا نک چپٹی ہونٹ موٹے کمروں والے وال حبش دے رہن والا حبشی دے بدلے اے تیرا خوبصورت غلام نوجوان کڑیر عقل مند سمجھدار غلام چاہیے تے نال اینا سونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او مینو سودا منظور ہے امیہ کہنے لگا ابو بکر مکے دا دانشور عقل مند ہو کے ایک کاٹے والا سودا پیا کرنا ہے ایک کالا بلال لینا پیا خوبصورت دینا پیا بدلے وچ رقم پیا دینا ہے کیا تیری مت تے بیماری گئی ابو بکر کہنے لگے چلیا اے نگاہ یار وچ آیا ہے نگاہ یار دا بولی کوئی نہیں سبحان اللہ میرے یار دی نگاہ وچ آ گئے مینوں سونا منظور ہے غلام سونا دیتا بلال نو لیا قیمت ادا کی تھی بلال نو لے کے مصطفیٰ دے قدمات سرکار کو گیا بلال نو نبی پاک نے اٹھیا متھا چومیا سرکار نے سینے نہ لایا اور بلال حبشی نو سرکار کی خدمت میں پیش کیتا اس گل کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا سبحان اللہ چیا کو نام سبحان اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تریا سپارا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى فرمایا کہ پس جڑا اپنا مال اللہ دی راہ وچ دیندا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے آپ دے والد ابو پاپا نے جدو سنیا کہ غریب تے یتیم تے مسکینہ غلاماں نو خرید کے آزاد کردا تے لونڈیاں آزاد کردا ہے تے ابو پاپا کہنے لگا گل سن
جے تو غلام خرید کے آزاد کرنے ہی نے تے امیر طاقتور سونے کوئی امیر غلام جڑے نے یعنی کہ جڑے جنہاں دا خاندان امیر ہوئے یا کوئی مالدار یا طاقتور ہو اس طرح نے غلاماں نو خرید کے آزاد کر جنہاں دی وجہ نال تینوں فائدہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے ابا میں فائدے واسطے خرید کے نہیں پہ آزاد کردا میں تے اپنے رب دی رضا واسطے خرید کے آزاد پہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس گل کو قرآن پاک میں اندر فرمایا اور موضوع ختم توجہ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سبحان اللہ فرمایا صرف اللہ واسطے وہ ایک کام کر دینے اور اللہ تعالیٰ کو ہی بدلہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی جناب جو انہوں نے عطا بھی کر دے اور رب نے فرمایا رب انہوں نے راضی کرے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ انہوں نے راضی کرے گا نمازی نماز پڑھ جائے رب راضی ہو جائے حاجی حج کر جائے رب راضی ہو جائے سچی سخاوت کر جائے رب راضی ہو جائے قاری قرات کر جائے رب راضی ہو جائے لیکن اللہ فرماتا ہے ابو بکر ہوئے جنہوں رب آپ راضی کرے گا سبحان اللہ حضرات او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دیاں 4 آیتاں تے 2 حدیثاں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی شان چند کیتیاں نے بات ختم ہے سارے صحابیاں چوں حضرت صدیق دا